ڈاکٹر ذاکر نائک بظاہر پاکستان تشریف لے کر آئے تھے اپنے اسلامی علم کی روشنی سے لوگوں کو سرشار کرنے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جہالت کا اندھیرا پاکستان میں مزید گہرا ہونے والا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتی ہوں۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں، اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیسڈ ہے، بٹ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرنٹ جیسے سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پا چکی ہیں۔ اینڈ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ سنیں، آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرا رہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے، کون سا چیپٹر ہے، کون سا وہ پیڈوفائل کرنا چاہیے، کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہ ریلیجن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ میرا اسلامی معاشرہ ہے، پھر کون سے پیڈوفائل ہے؟ ارے آپ اسلام میں تہمت لگا رہے ہیں میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ بجائے اس لڑکی کے ویلڈ کوسچن کا جواب دینے کے، ڈاکٹر ذاکر نائک اس لڑکی پر بھڑک اٹھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ پہلے ہم قرآن میں سورہ طلاق کی 65/4 آیت دیکھتے ہیں۔ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے اور وہ بچیاں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا یعنی جو نابالغ ہیں، ان کی عدت کا ٹائم 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں وہ ڈیلیوری تک عدت کاٹیں گی۔ تفسیر الطبری 14/142 میں اس آیت کی مزید وضاحت کی گئی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حیض نہ آنے والی بچیوں سے مراد نابالغ بچیوں کی ہی ہیں جن کی بلوغت آنے سے پہلے ہی شادی کر دی گئی ہے اور ان کے شوہروں نے ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5134 میں یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی حضرت محمد کے ساتھ تو ان کی عمر 6 برس تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 برس تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6130 ہے، جس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ حضرت محمد کی موجودگی میں بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، لیکن جب ان کی سہیلیاں حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے آتی تھیں تو وہ حضرت محمد کو آتا دیکھ کر چھپ جاتی تھی، جس پر حضرت محمد ان کو روکا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو بلا لیا کرتے تھے اور وہ پھر حضرت عائشہ کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ اب یہ کام آپ لوگوں کی سوچنے کا ہے کہ قرآن کی آیات یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ کس طرح نابالغ بچیوں کی شادی کی جا سکتی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ بھی نابالغ تھیں جب ان کی شادی ہوئی، تو کیا یہ پیڈوفیلیا بھی نہیں آتا؟ یا اسلام میں جو بیویاں ہیں وہ مرد کی کھیتیاں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ ان کی ملکیت، اور اس کے علاوہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو ویسے ہی پبلک پراپرٹی ہیں، سیکس سلیو جیسے کہ ماریا قبطیہ۔ نکاح کے بعد تو شاید ویسے ہی سب کچھ جائز ہو جاتا ہے جیسے کہ میرٹل ریپ، تو شاید پیڈوفیلیا بھی جائز ہے۔ لڑکی کے سوال کے علاوہ ایک اور بات جو غور طلب ہے، ان کے رویے سے یہ محسوس ہوا کہ ان کو صرف سوال ہی ناگزیر نہیں گزرا، ان کو یہ بھی ناقابل برداشت لگا کہ ایک لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کوئی بھی سوال کرنے کی۔
ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس لڑکی سے اصرار کرنا کہ وہ معافی مانگے یہ شو کرتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انا کو ٹھیس پہنچی، بالکل ویسے ہی جیسے ساحر ادیم کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا، اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، کہ اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں؟ ازبا۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوتا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 300 دفعہ سن لیے۔ یہ چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو جاہل کرنا ڈسکس کریں گے۔ بتاتا ہوں کیوں کروں گا، یہ اچھا سوال ہے سر، آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے۔ میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی وہ تو آپ سکھائیں، آپ جو بات ہے جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں نا، جو میں نے سوال کیا آپ اس پہ جواب دینے کی بجائے مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر میرا وہ آپ کو عربی کی آیات سے تکلیف ہے، جیسے آپ کو تکلیف ہے خواتین کہ میرا خود پاکستان پہ کافی ٹائم بیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اور بھی ایسی بے حد لڑکیاں ہوں گی جن کو اس قسم کے رویے کا سامنا رہا ہوگا مسلمان مردوں سے، چونکہ دین اسلام مسلمان مردوں کو یہ بتاتا ہے کہ ان کو عورتوں پر فضیلت ہے اور عورتیں تو ناقص العقل ہیں، تو ان کو اسی بات کا گھمنڈ سر پہ سوار رہتا ہے کہ کسی عورت کی جرت نہیں ہونی چاہیے ان سے سوال کرنے کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304 ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ حضرت محمد ایک دفعہ عید گاہ سے گزرے، وہاں پہ انہوں نے کچھ عورتوں کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم لوگوں کی زیادہ تعداد دیکھی ہے۔ تو جب ان عورتوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں، حضرت محمد نے فرمایا کہ کیونکہ تم لوگ بہت لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، حالانکہ تم لوگ عقل میں اور دین میں ناقص ہو۔ تب ان عورتوں نے حضرت محمد سے دریافت کیا کہ ہم عقل میں کیسے ناقص ہیں؟ تو محمد نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کی گواہی مرد سے آتی نہیں ہے؟ پھر حضرت محمد نے مزید فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو جب حیض آتا ہے تو تم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی؟ جس پہ عورتوں نے کہا کہ جی ہم نہیں رکھ سکتے۔ پھر حضرت محمد نے فرمایا کہ یہی تم لوگوں کے دین کا نقصان ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلامی معاشروں میں بہت کم عمری میں ہی بچیوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی آواز ہمیشہ دھیمی رہنی چاہیے، خاندان کے مردوں کے سامنے ان کو ہمیشہ سر جھکا کے رہنا چاہیے، اور شاید مسلمان پاکستانی مرد اسی قسم کے رویے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب پرورش پائی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماؤں کو بھی اپنے باپوں کی جی حضوری کرتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے جب کوئی انجان عورت بھی ان سے کوئی سوال کرتی ہے یا ان کو کنفرنٹ کرتی ہے۔ اور جیسا رویہ ساحل ادیم کے واقعے میں خلیل الرحمان نے اپنایا تھا لڑکی کے ساتھ، بالکل وہی رویہ اپناتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو گستاخی یعنی بلاسمی کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ چونکہ اب ہمارے لوگوں میں تعلیم اور شعور بڑھنے لگا ہے تو اب انہوں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے ہیں دین کو لے کر۔ ان کے یا تو جواب دینا ہمارے دین کے رکھوالوں کے لیے مشکل ہوا ہے، یا ان کے پاس جواب ہے لیکن وہ جان بوجھ کر دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اسلام کی ڈارک سائڈ کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آسان حربہ نکال لیا ہے کہ لوگوں کو گستاخی رسول یا دین گستاخی کے جال میں پھنسا کر اور ڈرا کر خاموش کر دیں تاکہ وہ سوال کرنا ہی بند کر دیں۔